بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم کا سبق نمبر 44 شروع کر رہے ہیں. اس سبق میں ہم کتاب البیوع سے باب بیع السلم سے متعلق پڑھیں گے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ بیع السلم کے انعقاد کے لیے فقہاء رحمہم اللہ تعالی نے چند شرائط ذکر کی ہیں. کل 8 شرائط ہیں. انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم بیع السلم کے شرائط سے متعلق تفصیلاً پڑھتے ہیں. عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف. سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں فلم وشرطه بيان الجنس والنوع والصفة والقدر والأجل وأقله شهر وقدر رأس المال في المكيل والموزون والمعدود ومكان الإيفاء فيما له حمل من الأشياء وما لا حمل له فيه حيث شاء وقبض رأس المال قبل الافتراق فإن أسلم 200 درهم في كر بر 100 دينا عليه و100 نقدا فالسلم فی الدین باطل. مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے وشرطہ بیان الجنس. بیع سلم کے شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ بیان الجنس، جنس بیان کیا ہو، بائع اور مشتری نے جنس متعین کیا ہو کہ بھئی یہ عقد سلم ہمارے درمیان جو ہو رہا ہے یہ گندم میں ہو رہا ہے یا جوار میں ہو رہا ہے یا جو میں ہو رہا ہے یا چاول میں ہو رہا ہے، تو جنس متعین ہو. جنس کے متعین ہونے کے بغیر عقد سلم درست نہیں ہوگا. دوسری شرط یہ ہے کہ نوع بھی متعین ہو. نوع متعین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کس قسم کا کے چاول ہوں گے، سیلا چاول ہوں گے یا جو ہے باسمتی چاول ہوں گے یا عام پنجابی چاول ہوں گے. تو فرماتے ہیں نوع بھی متعین ہو. والصفت، اور صفت بھی متعین ہو. صفت کے متعین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ کوالٹی کے چاول ہوں گے یا متوسط کوالٹی کے یا بالکل گھٹیا چاول ہوں گے. تو فرماتے ہیں کہ صفت بھی متعین ہو. جید اور ردی ہونا، اس کی بھی تعین ضروری ہے. والقدر، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ قدر، مقدار، وزن بھی معلوم ہو کہ کتنے من چاول ہیں، کتنے من گندم دیں گے، تو مقدار معلوم ہو. مقدار کے معلوم ہونے کے بغیر عقد سلم درست نہیں ہوگا. والاجل، اور مدت بھی متعین ہو. مدت کا بیان کرنا بھی ضروری ہے. اگر مدت متعین نہیں کیا تو فرماتے اس صورت میں بیع سلم درست نہیں ہوگا. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس میں اختلاف ہے. وہ فرماتے ہیں مدت معلوم ہونا ضروری نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مدت معلوم ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز انسان کے پاس موجود نہ ہو اس کو نہ بیچے، اس کے بیع سے منع فرمایا. ورخص فی السلم مطلقاً، اور بیع سلم کی مطلقاً انہوں نے اجازت دی ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً اجازت دی ہے تو اب کسی مدت کے ساتھ متعین کرنا یا مدت کی شرط لگانا، وہ فرماتے ہیں یہ نص کی جو تطلیق ہے، اطلاق ہے، اس کے خلاف ہے. ائمہ حناف رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے من اسلم فلیسلم فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم. تو الی اجل معلوم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو بیع سلم کرے تو وہ کیل معلوم میں، وزن معلوم میں ایک مدت معلومہ تک بیع سلم کرے. مدت مجہولہ تک بیع سلم درست نہیں ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ عاقدین جب بیع سلم کرے والاجلی ای بیان الاجلی، تو مدت کا بیان کرنا بھی ان پر ضروری ہے. پھر ائمہ حناف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مدت کی کم از کم مقدار کتنی ہے؟ بعض فرماتے ہیں 1 دن ہے، بعض فرماتے ہیں ہفتہ ہے، بعض فرماتے ہیں 15 دن ہے. لیکن صحیح قول کے مطابق بیع سلم کی کم از کم مدت جو ہے وہ 1 مہینہ ہے. وَأَقَلُّهُ شَهْرٌ، مدت کی کم از کم مدت بیع سلم کی وہ 1 مہینہ ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے. وَقَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ، اے بیان قدر رأس المال،
فرماتے ہیں رأس المال کی مقدار معلوم کرنا، اس کا بیان کرنا بھی ضروری ہے. فی المکیل والموزون والمعدودی، جب رأس المال مکیلی ہو، موزونی ہو یا معدودی چیز ہو تو اس کی مقدار معلوم کرنا یہ ضروری ہے. مقدار معلوم کیے بغیر عقد سلم کرنا یہ درست نہیں. یہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے. عزیز طلبہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رأس المال کی جب تعین اشارے سے ہو جائے تو پھر اس کی مقدار معلوم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مقدار معلوم ہونا بہرحال ضروری ہے، وگرنہ یہ مفضی الی النزاع ہوگا. اس لیے فرماتے ہیں امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ وقدر رأس المال، رأس المال کی مقدار معلوم کرنا ضروری ہے مکیلی، موزون اور معدودی چیز میں. اب ثمر اختلاف یہ ہوگا عزیز طلبہ کہ اگر کوئی شخص کہے ان چاول کے بدلے میں مجھے آنے والے موسم میں 10 من چاول دے دو، بے سلم کرتے ہیں ہم، تو فرماتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں یہ جو ڈھیر چاول کا پڑا ہے اس کی مقدار معلوم ہونا ضروری ہے. اور صاحبین فرماتے ہیں بس جب اشارہ کر دیے تعین ہوگی، مقدار معلوم ہونا ضروری نہیں. ومکان الایفاء فیما له حمل، ہاں وہ چیز، وہ مسلم فی جس کے حوالہ کرنے میں مشقت ہو، یعنی جس کو گاڑی میں جو ہے لاد کر مشتری جو ہے وہ بائی کے حوالے کرے گا یا بائی مشتری کے حوالے کرے گا، بغیر لوڈ کیے ہوئے گاڑی میں اس کا وصول کرنا مشتری کے لیے ممکن نہ ہو، یعنی وہ بوجھ دار چیز ہو اور وزندار چیز ہو، تو فرماتے ہیں کس جگہ پہ وہ مسلم فی مشتری کے حوالے کرے گا اس جگہ کی تعین بھی ضروری ہے. ظاہر ہے کراچی سے حیدرآباد تک مال جائے گا تو اس پر کم کرایہ آئے گا، اور اگر کراچی سے رحیم یار خان پنجاب کی طرف جائے گا مال تو اس پر کرایہ زیادہ آئے گا. تو اس لیے فرماتے مکان افاع کی تعین بھی ضروری ہے. اور مکان الافاع تعین و مکان الافاع، اور مکان افاع یعنی حوالہ کرنے کی جگہ کی تعین بھی ضروری ہے. فیما لہ حمل، لیکن یہ ان مبیعات میں، ان مسلم فیہا میں جن کے حوالہ کرنے میں جو ہے مشقت ہو، تکلیف ہو. وما لا حمل لہ، اور وہ اشیاء، وہ مسلم فی جن کا حوالہ کرنے میں کسی قسم کی مشقت نہیں، تکلیف نہیں، یوفیہ حیث شاء، تو وہ مسلم الیہ کے حوالے کرے جہاں چاہے. تو رب المال جو ہے وہ اس کے حوالے کر دے جس جگہ بھی چاہے، اس لیے کہ اس کے حوالہ کرنے میں اٹھانے میں کوئی مشقت نہیں ہے. وقبض رأس المال، اس کا عطف بھی وتعیین قدری پر اس کا عطف ہو رہا ہے، تو فرماتے وتعیین قبض رأس المال، اور رأس المال کا قبضہ کرنا جو ہے یہ بھی ضروری ہے قبل الافتراق، عقدین کی جدائیگی سے پہلے. جی یعنی عقدین کا مجلس عقد سے الگ ہونے سے پہلے رأس المال پر قبضہ کرنا ضروری ہے. اگر رأس المال پر قبضہ کیے بغیر وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائے تو یہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ بیع الدین بالدین ہو جائے گا، اور بیع الدین بالدین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو اس لیے فرماتے ہیں اب اسی پر آخری شرط پر ایک مسئلہ متفرع فرماتے فَإِنْ أَسْلَمَ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ فِي كُلِّ بُرٍّ مِئَةً دَيْنًا عَلَيْهِ وَمِئَةً نَقْدًا. صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چاول وغیرہ کی یا گندم وغیرہ خریدنے کے لیے بے سلم کرتا ہے 1 کر گندم کے بدلے میں، اور 200 درہم میں ان کی یہ بے منعقد ہو جاتی ہے، اور جو رب المال ہے وہ 200 میں سے 100 درہم آپ بھی دے رہے اور 100 درہم کہیں کہ میں بعد میں یا مہینہ بعد ادا کروں گا، تو فرماتے ہیں اس صورت میں رأس المال پر، پورے رأس المال پر قبضہ نہیں ہوا مجلس عقد میں جدائیگی سے پہلے، لہذا جتنے پر قبضہ ہوئے اس کے بقدر تو بے سلم درست ہوگی، اس سے زائد میں درست نہیں ہوگی. فَإِنْ أَسْلَمَ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ، اگر کوئی شخص 200 درہموں کے بدلے سلم کر لے فی کر برن 1 کر گندم میں 100 دینن علیہ، اس حال میں کہ 100 تو اس پر دین رہیں گے، یعنی مسلم علیہ پر،
ومئتن نقدن اور 100 وہ اس کو دے دے نقد دے دے فالسلم فی الدین باطل تو جتنا حصہ دین کا ہے تو اس میں بے سلم باطل ہو جائے گا، ما بقی میں درست ہوگا۔ تو عزیز طلبہ آج کے سبق میں ہم نے بے سلم کی شرائط پڑھی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نو معلوم ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ صفت معلوم ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ قدر معلوم ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ مدت معلوم ہو، پانچویں شرط یہ ہے کہ رأس المال کی مقدار معلوم ہو، اور چھٹی شرط یہ ہے کہ رأس المال جس جگہ پر حوالے کرے گا وہ جگہ معلوم ہو، ساتویں شرط یہ ہے کہ رأس المال پر مجلس عقد ہی میں قبضہ کیا ہو، اور آٹھویں شرط یہ ہے کہ جنس معلوم ہو۔ عزیز طلبہ کل کے سبق سے پہلے آپ حضرات نے یہ 8 شرائط مجھے سنانے ہیں، خوب یاد کر کے خوب تیاری کر کے آپ حضرات نے اگلے سبق میں حاضر ہونا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔